السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ الفاتحہ الی حضرت روح النبی الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ منشی الخلق من عدم، ثم الصلاة علی المختار فی القدم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدعنوه من علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه فجفر الحسن فيه غير منقسم، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ بي سواك عند حلول الحادث العمم، وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابي ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ اے اشرف زمانہ، زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورہ شاہا کریمہ، دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر، ایک نظر کن سوئے ماں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تمام خوبیاں، تمام تعریفیں ہیں۔ میرا اور آپ کا اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، ہر ایک شے کا حقیقی مالک ہے۔ اللہ پاک جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رفعتیں بلندیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں دیتا۔ ساری کائنات اس کی مرضی کی محتاج ہے، وہ کسی کی مرضی کا محتاج نہیں ہے، لہٰذا تمام خوبیاں، تمام تعریفیں اسی کو زیبا ہیں۔ صلاۃ و سلام نبیوں کی معصوم جماعت پر، بالخصوص سید عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم مالک رقاب ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے لیے ساری کائنات کو بنایا گیا۔ آئیے انہی کے درباری گہربار ذی وقار پر بہار میں دل لگا کر درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا نبینا محمد وانا و مرجانا وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے۔ واہ 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 میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں، طور بے طور ہیں بیماروں کے، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے
ہیں سرداروں کے، سبحان اللہ، میرے سبحان اللہ، آقا کا وہ در ہے جس بے پر شک بے شک، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے۔ اور کہنے لگے جانو دل تیرے قدم پر وارے، جانو دل تیرے قدم پر وارے، نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، اور بحر تسلیم علی میدان میں واہ، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ سبحان اللہ، اسی لیے فخر سے کہا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ سبحان اللہ، اللہ جل وعلا کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ خوشی اور مسرت کے پربہار موقع پر، یعنی شادی کے پربہار موقع پر محفل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ دلہن کو، ہونے والی دلہن کو، ہونے والے دلہا کو اور تمام پریواروں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اور آپ اس محفل پاک میں، اس محفل شکرانہ میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ایسی محفلیں اللہ کی توفیق کے بغیر سجائی نہیں جا سکتی، اور ساتھ ہی ساتھ جب تک گھر کا ماحول دینی ماحول نہ ہو، یا گھر کا کوئی فرد فرید عالم باعمل سے یا کسی شیخ طریقت سے رابطے میں نہ ہو، تک اس طرح کے صحیح اور خوبصورت خیالات انسان کے ذہن کے حاشیے پر نہیں آتے کہ جب اللہ ہمیں خوشی دے تو ہمیں شکر کی محفل، شکرانے کی محفل سجانی چاہیے، تاکہ اس خوشی میں اللہ رب العزت مزید برکتیں عطا فرما دے، اور اس خوشی کا جو اور بھی مزہ ہے وہ دوبالا ہو جائے۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے ہمیں اور آپ کو جو کچھ دیا ہے وہ خالص اس کی عطا ہے، وہ اپنی عطا سے دیتا ہے، اس کے ذمے پر کچھ واجب نہیں ہے۔ وہ اگر نہ دے تو کوئی اس سے آرگومنٹ یا سوال یا کیوں نہیں کر سکتا، اس کے دربار میں اعتراض کفر کی دہلیز تک لے کر جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، جب سب کچھ اسی نے دیا ہے، تو پھر جب خوشی آئے، جب اللہ رب العزت جل وعلا کوئی منصب عطا فرمائے، تو پھر ہم ناشکرے کیوں ہو جاتے ہیں؟ مجھ سے پیشتر ایک بہترین گفتگو حضرت مولانا رمضان صاحب، برا ہوتا ہے، نیکیوں کی محفلوں میں حاضر نہیں ہوتا، مسجدوں کو ویران کر ناچ کود بھاند ہونے لگ جائے تو وہ تمام ہو جاتا ہے، اور پھر کہتا ہے مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا، پھر کہتا ہے دل کو سکون نہیں ہے، پھر کہتا ہے زبان کی تاثیر نہیں ہے۔ ارے میرے بھائی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو جو دین دیا ہے، کہنے والے نے کہا نہ عزت سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ آپ اور ہم جب بھی خدا کو یاد کریں گے تو اللہ نے جسم کے اندر جو روح رکھی ہے اس کی غذا ذکر اللہ ہے، اس کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ اگر آپ کو روحانی سکون چاہیے تو کسی میڈیکل اسٹور پر نہ جائیے، بلکہ مصلی بٹھا کر اللہ کی ضربیں لگائیے۔ جو کام ڈپریشن کی گولیاں نہیں کرتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ کام اللہ جل وعلا کا نام کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے لیکن ہم شک، ڈپریشن کی گولیاں لے رہے ہیں، انجیکشن پر انجیکشن لگوا رہے ہیں، آپریشن پر آپریشن کروا رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے الشفاء لما فی الصدور، قرآن تو شفا ہے ان تمام بیماریوں کی جو سینوں کے اندر ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ویسے تو یہاں دل کی اصلی بیماری کا تذکرہ ہے، جی، اور دل کی اصلی بیماری یہ ہارٹ اٹیک نہیں ہے۔ دل کی اصلی بیماری حسد، جلن، بغض، کینہ، نفاق، بے ایمانی، یہ دل کی اصل بیماری ہے۔ اور یہ کیوں بڑھ رہی ہے؟ کیونکہ قرآن کی تلاوت کم ہو رہی ہے۔ بے شک، قرآن خود کہہ رہا ہے شفا مل جائے گی ان تمام امراض سے جب آپ قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں۔ سبحان اللہ، تو جب وہ مرض سرجن صاحب جس کا علاج نہیں کر سکتے، قرآن کی تلاوت سے ان امراض کا علاج ہو سکتا ہے، تو پھر بلاکیج دو چار ہوں تو کون سی دقت آ رہی ہے؟ قرآن کا دقت، قرآن کا
پڑھنا اپنی عادت بنائیے، انشاءاللہ دقت نہیں آئے گی۔ سورہ رحمان پڑھیے روزانہ، انشاءاللہ آپ کو کوئی جسمانی مرض بھی ہے تو شفا ملے گی۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص صبح سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے جسم کے چھپے ہوئے امراض کو بھی شفا عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان لیکن اللہ۔ ہمیں ٹائم کہاں ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب وہ مولوی صاحب شادی میں تھوڑی کوئی قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ تو کوئی فاتحہ آتے میں پڑھا جاتا ہے، شادی میں کہاں پڑھا جاتا ہے؟ یہ کون سی باتیں آپ کرنے لگے ہیں؟ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ نئے نئے مولانا ہے، نئی نئی باتیں کرتے ہیں۔ پرانی والی سنا دو، ہاں امام راضی کی تفسیر سنا دو، تمہیں غلام رسول سعیدی کی تفسیر نہیں اچھی لگ رہی ہے تو ذرا زمخشری کی باتیں کر دو، اندلسی کی باتیں کر دو، نام بھی نہیں سنا ہوگا تو پرانی باتیں کیا کریں گے؟ تو آپ کو اس کا مطلب نہ نیا آتا ہے نہ پرانا آتا ہے، خالی تبصرہ کرنا آتا ہے، بات دور نہ نکل جائے۔ دامن وقت میں گنجائش کم ہے، لیکن گزارش کرتا ہوں کہ اپنی دین کو پہچانیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ جو آیت میں نے آیت کریمہ آدھی تلاوت کی ہے وقت کو دیکھتے ہوئے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، سن لیجئے کان شریف کھول کے، سنیوں کے کان ہے اس لیے شریف ہے، کھول کے سنیے۔ اللہ فرما رہا ہے بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ اشاعت فاحشہ، یہ قرآن ہے، اگر آپ برائی پھیلائیں گے تو قرآن نے کہا لہم عذاب الیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب آپ چیک کیجئے کہ برائی کہاں کہاں سے پھیل رہی ہے، کوئی کسے باشا قرآن کا یہ تو انداز ہوتا ہے، جملہ ایک ہوتا ہے موتی بہت سارے، اشاعت فاحشہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ اب آپ کی شادی کے ناچ کے موقع پر بے حیائی ہوئی ہے تو آپ بھی اسی زد میں ہیں، آپ جوانوں کو فلمی ڈرامے دکھا رہے ہیں آپ بھی اسی زد میں ہیں، آپ اپنے جوانوں کو گندگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ان کی نگاہیں میلی کر رہے ہیں، آپ بھی اسی زد میں ہیں کہ اللہ فرما رہا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک جملے میں عرض کروں، جس طریقے سے بھی چاہے انٹرنیٹ ہو چاہے نہ ہو، چاہے معاشرے کی برائیاں ہو یا کوئی اور لبادے میں کوئی برائی، کوئی فحش کام ہو رہا ہو اور اس کے بڑھاوے میں ہم اور آپ اگر کسی طریقے سے خدا نہ کرے شامل ہوتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ان کے لیے دردناک عذاب۔ اور شادیوں کے موقعوں پر آج کل اشاعت فاحشہ عام ہو گئی، معاف کیجئے گا جملے اگر سخت لگے تو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ دامن پاک رہے۔ نکاح کی نیت علماء سے پوچھ، نکاح کا مقصد یہ ہے کہ دامن کو پاک رکھا جائے، یعنی خود کو گناہ سے بچایا جائے، خود کو گناہ سے بچایا جائے، اس لیے نکاح کیا جاتا ہے تاکہ نگاہیں میلی نہ ہو، اس لیے نکاح کیا جاتا ہے تاکہ نگاہ محفوظ رہے، اس لیے نکاح کیا جاتا ہے تاکہ پاؤں نہ پھسلے، اس لیے نکاح کیا جاتا ہے تاکہ دوسروں کی بہن بیٹیوں پر گندی نگاہ نہ جائے، اور اسلامی رشتے کی بہنوں کی بری نگاہ دوسروں کے بیٹوں پر نہ جائے۔ یہ نکاح کا مقصد اصلی ہے، اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا، یہ نکاح کا اصل مقصد ہے۔ ایک آدمی کے دامن کو پاک رکھوانے کے لیے گئے اور 1000 دامنوں کو گندا کر دیا، یہ کون سی ترقی ہے؟ ایک دامن کو پاک رکھنے کے لیے نکاح کی سنت کی ادائیگی کی جا رہی ہے، لیکن وہ اس طریقے سے شادی کی جا رہی ہے العیاذ باللہ کہ دسیوں، معاف کرنا اگر جملے سخت لگے تو، ہم نہیں بولیں گے تو پھر کون بولے گا، دسیوں ناجائز فون کالنگ ایک ایک شادیوں میں شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سہیلیاں نمبر بانٹتی ہیں،
بعض اوقات تو مائیں اپنی بچیوں کی عزتوں کا سودا کرتی ہیں. ان سب موضوعات پر مجھ سے اچھا مولانا حسن ربانی صاحب بول لیتے ہیں. یہ نباز ہیں. اس ٹاپک کے شادی وادی کا مسئلہ ہوتا ہے ان سے ہی خطاب کروانا چاہیے، کیونکہ معاشرے کے امراض کو اچھے سے جانتے ہیں. مذاق تضحیکاً نہیں کہہ رہا ہوں. معاشرے کی اصلاح اسی وقت ہوتی جب معاشرے کی برائیاں آپ جانیں گے تبھی تو بتائیں گے کہ یہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نکاح جس طریقے سے کر رہے ہیں، نکاح کا مقصد تو یہ تھا کہ فلاں جوان کا نکاح ہے اس کو گناہ سے بچانا ہے. ایک جوان کو گناہ سے بچانے کے لیے جا رہے ہیں اور اللہ کی پناہ کتنی بہن بیٹیاں ہم اور آپ برائیوں میں ڈال رہے ہیں. اور کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو؟ نئی نئی بدعتیں اور نئی نئی بیماریاں پیدا ہو گئی. ایک اسٹیج لگا لیا، ایک دن پہلے مولوی اس پر بیٹھے گا، اگلے دن وہی دولہا دلہن اس میں بیٹھے گا. پتہ ہی نہیں اس کو کیا کہا جائے. اللہ کی پناہ، نعوذ باللہ من ذالک. کیا ہو گیا ہمارے معاشرے میں؟ پھر کہہ رہے حضرت وہ تو پردہ تھا، اور پردہ بھی ایسا اسپیشل ہوتا ہے کہ پورا چہرہ نظر آتا. حضرت اب تو شریف آدمی شادیوں میں جانے سے کتراتا ہے. سچی بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. ڈی جے چل رہا ہوگا تو مولوی منہ کہاں چھپائے گا، اور ناچ نہیں چل رہا اور ڈی جے نہ بھی چل رہا ہو تو وہ میلہ لگا ہوگا اور سرکس اسٹیج سرکس بنا ہوگا. لوگ نمائش کر رہے ہوں گے آ کر. دوسرے مذہب دوسرے دھرم کے لوگ تیری بیوی کی تصویریں کھینچ کھینچ کے لے جا رہے ہوں گے. اس سرکس کو دیکھ کر ایک باضمیر آدمی کیسے برداشت کرے گا؟ اسی لیے بہت سارے شریف لوگوں نے شادیوں میں جانا اور اس طرح کے ریسپشنز میں جانا ہی چھوڑ دیا. بے شک بالکل صحیح بات. اور چھوڑ دیجیے آپ بھی، اگر آپ کی نگاہ کنٹرول میں نہیں رہی، اگر آپ کا دل نیا مرض پیدا کرنے کی کنڈیشن میں ہے، چھوڑ دیجیے. اس شادی کی دعوت میں جانا کوئی شرعاً فرض نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی شادیوں کا تو جب تک سوشل بائیکاٹ نہیں ہوگا تب تک کے معاشرے میں سدھار نہیں آئے گا. معاشرہ اسی لیے بگڑتا ہے فلاں پیر صاحب، فلانا مولانا صاحب، فلانا علامہ صاحب، فلانا سید صاحب منبر نور کی رونق تھے اور صاحب وہ ایسا اور کسی کے باپ کی شریعت نہیں ہے. شریعت مصطفیٰ جان رحمت کی ہے. صدیق اکبر نے جب پہلا خطبہ دیا تھا اس وقت کہا تھا ابو بکر جب تک اللہ رسول کی طرف بلاتا رہے جب تک ابو بکر کی بات ماننا، اور جس دن حضور کی طرف بلانا چھوڑ دے اس دن ابو بکر کو منبر سے اتار دینا. جب دنیا میں امت مصطفیٰ کا پہلا خلیفہ یہ اپنا موقف اور مسلک بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ کا جو ہے صحیح طریقہ وہی ہے، اس کے ماں سوا کس کے کتنے بھی معتقد یا شاگرد یا جناب کوئی کچھ بھی ہو، محدث اعظم نے کہا نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یہ معاشرے میں برائیاں اسی لیے پھیلتی ہیں. منتری جی بیٹھے تھے، سیٹھ جی بیٹھے تھے. سیٹھ جی قبر میں نہیں آئیں گے، یاد رکھ لینا. جو قبر میں آنے کا اختیار رکھتا ہے وہ مدینے کی سرکار ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے ان سے لو لگائیے اور ان کے طریقے پر چلیے اور بے حیائی سے خود کو بچائیے. اس لیے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے. بے شک بے شک، سبحان اللہ. ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان شاخوں میں سے ایک شاخ حیا اور شرم ہے. بلکہ ایک حدیث اور یاد آ گئی. کس نام پہ؟ یہ اولڈ فیشن ہے. پردے میں رہنا وہ تو پرانی روایت ہے صاحب، اب تو بے پردہ رہنا چاہیے. اللہ نعوذ باللہ من ذالک الامان والحفیظ. کیا ہو گیا امت کو؟ کس طرف چلی گئی؟ اللہ کی پناہ، نعوذ باللہ، صد بار معاذ اللہ.
یہ حیا تو اسلام کا زیور ہے، یہ حیا تو اسلام کی پہچان ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے دین کی اسپیشل پہچان، خصوصی پہچان، ہمارے دین کا خلق شرم و حیا ہے۔ بے شک۔ اور ایک مقام پر فرمایا مکرانہ والو، حضور علیہ السلام نے فرمایا حیا اور ایمان دونوں ملی ہوئی چیزیں ہیں۔ مستدرک للحاکم کی حدیث شریف ہے، جس کا مفہوم یہ فرمایا حیا اور ایمان دونوں ملی ہوئی چیزیں ہیں، جس سے حیا جاتی ہے دھیرے دھیرے کر کے اس سے ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ یہودیوں کی پالیسی ہے، وہ کشکا لگا کر آپ سے جناب والا ایمان نہیں چھین رہے، وہ بتوں کے سامنے زبردستی گرا کے آپ سے ایمان نہیں چھین رہے، وہ آپ سے پہلے حلاوت ایمان چھین رہے ہیں، پہلے ایمان کی مٹھاس چھینی جا رہی ہے، پہلے ایمان کی لذت چھینی جا رہی ہے، اور جب آدمی کو کسی چیز میں مزہ نہیں آتا تو وہ خود بخود چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ٹیکنک ہے۔ آپ کیوں نہیں اکیلے میں بیٹھ کے سوچتے وہ کون سے لوگ تھے جو 40 سال تک ہر رات عبادت کرتے تھے پھر بھی تھکتے نہیں تھے، اور ہم سے شب برات میں بھی عبادت نہیں ہوتی ہے، 2 4 6 رکعت پڑھنے کے بعد کہتے ہیں بہت ہو گئی یار، وہ اہل حدیث نے بھیجا تو تھا یار کہ اس میں کوئی ایسی ہے نہیں، کوئی اپن نے تو پھر بھی 6 رکعت پڑھ لی ہے، کیا کم ہے کیا؟ ویسے تو اہل حدیثوں کے یہاں تو ہے ہی نہیں کچھ بھی، انہوں نے بھی روایت دی ہے۔ یہ جوانوں کا حال ہوگا، تو ابلیس کی طرف بلا رہا ہے۔ ہاں اس سے پوچھو شب برات میں کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے شب برات میں تقریر میں یہی کہا اپنے یہاں جودھ پور میں نے کہا اگر پوچھو اس کمپنی سے شب برات میں کیا کرنا چاہیے، مسجد چلے جائیں تو کہا نہیں مسجد جانے کا کہیں آیا ہی نہیں حدیث میں۔ نفل پڑھ لیں تو کہا نہیں کوئی اسپیشل نفل پڑھنے کا ہی۔ اچھا تو پھر قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں، کبھی بھی پڑھ سکتے ہو قرآن شریف، تو آج بھی پڑھنا کوئی خاص کرنا ضروری تھوڑی۔ تو قبرستان چلے جاؤ، نہیں قبرستان جانے کا کچھ نہیں ہے، تو پھر کیسینو میں جائیں، وہ تمہاری مرضی ہے کس طرف بلا رہے ہیں، کس طرف۔ قرآن تو کہہ رہا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست تو ہیں ہی، لیکن یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ خود بھی اچھائی کرتے ہیں، اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں تو برائی سے خود بھی رکتے ہیں۔ تو پھر منافق کی شان کیا ہے؟ تو قرآن ہی نے کہا منافق کی شان یہ ہے، کیا ہے؟ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، وہ برائی آرڈر دیتے ہیں، برائی کرتے ہیں، برائی کرواتے ہیں، نیکیوں سے روکتے ہیں، نیکیوں سے روکتے ہیں۔ آج سمجھ شریف میں آ رہی ہے، بات دوسری طرف نہ چلی جائے۔ عرض یہ کر رہا تھا آج ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے پروموٹ کرنے کی، وہ ایمان و عقیدے کے ساتھ وہ حیا ہے، شرم ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ شرم تھی بیٹی کی باپ سے کہ بیٹی ماں کے وسیلے سے اپنے آرگومنٹس باپ کو کہتی تھی، بیٹی ڈائریکٹ باپ سے لڑنا تو دور کی بات، سیکھ سے کوئی چیز مانگتی بھی نہیں تھی۔ وہ ماں سے کہتی تھی امی یہ چاہیے ذرا ابا کو کہہ دینا، تو ماں موقع محل موڈ دیکھ کر پھر کہتی تھی کہ اس چیز کی ہے اس لیے بیٹی کے لیے اس چیز کی بھی تھوڑا اس چیز کا خیال کرنا۔ اور اب کیا حال ہے؟ اب تو فون کر کے جہیز بھی سسوں سے مانگ لیا جا رہا۔ جی پچھلے دنوں ایک جگہ ہم گئے تھے، جگہ کا نام نہیں لوں گا ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، بعد میں جب جاؤ تو لوگ ملاقات کر کے پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ حضرت ایسا وہاں حضرت کیا کہوں، شرم بھی آتی ہے، لڑی ہے شادی سے پہلے خاتون صاحبہ اس لیے کہ میری انٹری ہوگی، اور اچھے خاصے گھر کی وہ شہزادی، لڑائی ہوئی، شوہر منع کر رہا کہ نہیں یہ انٹری پنٹری یہ دھواں ہوں اپنے نہیں کریں گے، لیکن آپ تو کہہ رہے تھے کہ آنے کے 3 4 دن بعد جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، میں تو بتا رہا ہوں آنے سے پہلے ہی شروع ہو گیا۔ اب تو ویڈیو گرافی کرنے لیڈیز آ رہی ہے، لیڈیز۔ اللہ کی پناہ انویٹیشن کارڈ یورپ سے یہ بلا آئی اپنے انویٹیشن کارڈ، انویٹیشن
دعوت نامہ، غیر محرم مرد غیر محرم عورت ایک ہوٹل میں جا کے ٹھہرتے ہیں، ایک جگہ جا کے ٹھہرتے ہیں، سسر ساسر بھی ساتھ ہوتے ہیں اکثر و بیشتر، اور پھر اس کے بعد ویڈیو بنتا ہے دعوت دینے کا، دعوت دینے کا ویڈیو بنتا ہے، جو ایک دوسرے کے لیے ابھی تک حرام ہے وہ اب ایک دوسرے کے پاس میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہماری شادی میں آنا۔ یہ مسلمان کر رہے ہیں، نجاست کو پوجنے والی قوم کرے تو اس کی تقدیر۔ مولا کائنات سے محبت کا نام لینے والے یہ سب کر رہے ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے لوگ یہ سب کر رہے ہیں۔ الامان والحفیظ نعوذ باللہ من ذالک کرین سے اتار رہے ہیں، کرین سے، پتہ نہیں کہاں بس چلتا تو عرش اعظم پر لے کر چلے جائے، کرین سے اتار رہے ہیں، دھواں اڑا رہے ہیں کہ صاحب یہ فضول خرچی نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ ہم اہل سنت بدعت حسنہ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم بدعت سیئہ کو، ساری چیزوں کو بدعت سیئہ سے اٹھا کے مباح میں ڈال دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بدعت سیئہ ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، کوئی تعلق نہیں ان کاموں کا شریعت سے۔ اور مسلمان خود ایسے ایسے کام کریں کہ اقبال جیسوں کو کہنا پڑے بزام نصارہ ہو تو تمدن میں غنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ دوستوں، دامن وقت میں گنجائش کم ہے، ہر ایک کوٹا سے بہت دور سے محترم انور عطی صاحب تشریف لائے ہیں، مولانا اسلم ربانی صاحب گفتگو کریں گے کہ گھر کا معاملہ ہے، ان کا حکم تھا تو میں چلا آیا۔ اسٹاف کے آدمی ہیں، اسٹاف کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، خالی بس والے نہیں رکھیں گے، ممبر والے بھی تو رکھیں گے۔ بڑی کرم نوازی حضور آپ کی، توجہ ہے آپ کی؟ تو قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی، آپ اس سے کچھ روشنی حاصل کی۔ اس رڈار میں مت آئیے، کون سے میں؟ کسی بھی طریقے سے آپ کی ہماری ذات سے بے حیائی نہ پھیلے، ایک جملے میں بے حیائی نہ پھیلے۔ جہاں رشتہ دار، قرابت دار، ملنے ملانے والا، دوست یار بے حیائی پھیلانے کی بات کرے، آپ اس کو سمجھاؤ۔ اپنے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اپنے فیس بک پہ جنگ بھی نہیں کرنی۔ مکرانہ میں بہت جنگ فیس بک پہ ہوتی، ایسا لگتا ہے کہ بدر وہ یہیں لڑ لی گئی ہے۔ اللہ کی پناہ، نعوذ باللہ۔ دولہے راجہ ادھر کہاں گھوم رہے ہو؟ تم دولہے ہو، یہاں بیٹھو اوپر۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے کچھ؟ ہاں، تو کسی بھی طریقے سے اپنے کو برائی اور بے حیائی پھیلنے سے روکنا ہے، یہی اپنی دینی ڈیوٹی۔ خالی مولوی صاحب نہیں کریں گے، آپ بھی حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، ہے نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بے حیائی کو پھیلنے سے روکیں، لیکن احسن طریقے سے روکیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کہیں آپ کی بات نہیں سنی جائے گی اور آپ اصلاح کریں گے تو جھگڑا ہو جائے گا، فتنہ ہو جائے گا، تو چھوڑ دو ان کو، ان کے حال پہ آگے چلے جاؤ۔ اسلام جھگڑا نہیں سکھاتا، احسن طریقے سے اپنے دوستوں کو سمجھائیں، محبت سے، پیار سے، اور ہو سکے تو تھوڑی سی سختی کر کے سمجھائیں، اس کو ڈرائیں۔ قاضی نکاح نہیں پڑھائے گا، میں تیری شادی میں نہیں آؤں گا، اس طرح ڈرائیں۔ اگر پھر بھی نہیں مانے تو ابو جہل یہ تیری قسمت، میں خانے میں تھا محروم رہا، گھر بیٹھے ہوئے سے کرنی ہے پی عشق نبی کا جام۔ ہم عمر ابن خطاب نہیں ہے کوڑا مار کے ٹھیک کریں۔ قرآن مقدس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ،
جہنمی جہنم میں کیوں گیا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ محبوب آپ نے اپنی تبلیغ کا حق ادا کر دیا. بے شک سبحان اللہ. ہماری حیثیت مؤذن کی سی ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. مؤذن کی زبردستی ہم کسی کو ٹھوک کے سیدھا نہیں کر سکتے. مؤذن کیا کرتا ہے؟ کہتا حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اور اس کے بعد نماز کے وقت کا وہ انتظار کرنے لگتا ہے. وہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھتا نہیں ہے سیٹ صاحب آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، چلو پکڑ کے لایا جائے صدر صاحب کو، سیکریٹری صاحب کو. نہ نہ نہ، اس نے اپنی ڈیوٹی نبھا دی. بے شک. ہم علماء کا کام بھی یہی ہے. بلا لیا دین کی طرف، آؤ تو تمہاری تقدیر، نہیں آؤ تو ہم نے ہماری ڈیوٹی پوری کری. اسی لیے ابھی آپ نے سنا وما علینا الا البلاغ، انہوں نے کہا، میں بھی کہوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہی ہمارا ہتھیار ہے. کیا ہے؟ کیا ہے ترجمہ اس کا؟ نہیں ہے ہم پر مگر پہنچانا. یعنی ہمارا کام صرف بات کو پہنچا دینا ہے. ہم نے آپ کی سماعت کے دسترخوان پر اپنی بات رکھ دی. آپ مانے تو سبحان اللہ، نہ مانے تو آپ کی مرضی. ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کری. لہذا ہم نے آپ کو یہ بتا دیا کہ اشاعت فاحشہ یعنی بے حیائی کو پھیلانے میں ہم اور آپ کسی طریقے سے شریک نہ ہوں. بات سمجھ آئی؟ کسی طریقے سے ہم بے حیائی کو پھیلانے میں شریک نہ ہوں. جو پھیلا رہا ہو اس سے 6 فٹ دور ہو جائے. تیری میری دوستی پکی، تعلقات اچھے، رابطہ اچھا، مگر تیرے اس کام میں میں تیرا شریک نہیں، تیرے اس کام میں تیرا ساتھی نہیں. تو میرا پکا دوست ہے، لیکن اگر شادی میں ناچ ہوگا تو ہم تیرے نکاح میں نہیں آ پائیں گے. شادی کے بعد پھر اپنی بول چال رہے گی، لیکن شادی میں ہم نہیں آ پائیں. بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ بے شک بے شک. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. یہی ہے دین. صحابہ نے یہی کیا ہے. صحابہ نے یہی کیا. کتنے قصے ایسے ہیں جس میں کہنے والے نے کہا میں آپ سے زیادہ کسی کو برا نہیں جانتا تھا، مگر آپ سے زیادہ کسی سے پیار نہیں. کتنے قصے. حضرت عمر ابن خطاب کے سامنے وہ شخص کھڑا تھا جس کو عمر بن وہب کہا جاتا ہے. صفوان بن امیہ نے حضور علیہ السلام کا قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا. ہاں، حضرت عمر دیکھ کے جلال میں آئے، مگر پھر جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، حضور نے فرمایا اے ایمان والو، اب یہ تمہارا بھائی ہے. سبحان اللہ تو کہو. کہا بھائی آیا تھا قتل کرنے تلوار لے کر. حضرت عمر کیا خوبصورت جملہ کہا، سبحان اللہ. یہی ایمان ہے. کیا فرمایا؟ فرمانے لگے خدا کی قسم مجھے تجھ سے زیادہ کسی سے نفرت تھی نہیں، لیکن ابھی سرکار کی توجہ تجھ پر پڑی تو میں تجھے بہت جاننے لگا. بات سمجھ شریف میں آئی؟ تو یہی ایمان ہے. جو محبوب چاہیں اسی کو چاہو. محبوب جس سے ناراض ہو جائے چھوڑ دو. بس انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس ہونے والی شادی کو خانہ آبادی فرمائے اور آنے والی زندگی کو خوب خوشحال فرمائے. مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و ثنا اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ و عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو محبتیں تھیں، اللہ ان محبتوں کی خیرات عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی جملہ غیر شرعی نکل گیا ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی دوپہر کی ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.